This is multiple choice question 3 of chapter 3 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And the statement of the problem is a student attaches a ruler to a block of wood sitting on a horizontal surface as shown in the figure. And then the surface exerts a large frictional force on the block. A nail is fastened at 0-inch mark. The student pulls the rubber band tight at the 5-inch mark. He then pulls it tighter, and when it reaches the 8-inch mark, the block of wood just starts to move. And that is shown in this figure. Before the block begins to move, the net force on the block when the rubber band is stretched 7 inches is greater than, equal to, less than or unrelated to the net force on the block when the rubber band is stretched 6 inches. تو یہ ہمارے پاس پرابلم کی اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک بلاک ہے جس کے ساتھ ایک رولر اٹیچ کیا گیا ہے، اور اس بلاک کے اندر ایک کی لگایا گیا ہے جس کے ساتھ ربڑ بینڈ اٹیچ ہے، اور اس ربڑ بینڈ کو ایک اسٹوڈنٹ کھینچتا ہے۔ پھر ہمیں مزید یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اس ربڑ بینڈ کو اتنا کھینچتا ہے کہ یہ ربڑ بینڈ 8 انچ کے مارک تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت یہ بلاک موو کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ لیکن ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ 8 انچ تک جب پہنچ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اس ربڑ بینڈ کو کھینچ رہا تھا اور ربڑ بینڈ 7 انچ تک کھینچ چکا تھا، اس وقت جتنی فورس لگ رہی تھی اس بلاک کے اوپر، اس فورس کو آپ کمپیئر کریں جب ربڑ بینڈ 6 انچ تک کھینچا ہوا تھا۔ سو دس از دا پرابلم۔ تو ہم نے کمپیئر کرنا ہے۔ اب جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاک اس وقت موو کرتا ہے جب ربڑ بینڈ 8 انچ تک کھینچا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ربڑ بینڈ کی جو ایکسپینشن ہے وہ 8 انچ سے کم ہوتی ہے، اس وقت تک بلاک ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب تک بلاک ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیٹ فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب چاہے ربڑ بینڈ 6 انچ کھینچا ہوا ہے اور چاہے 7 انچ کھینچا ہوا ہے اور چاہے 7.5 انچ تک کھینچا ہوا ہے، اس کے اوپر جو نیٹ فورس ہے وہ 0 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نیٹ فورس کمپیئر کریں گے 7 انچ تک کھینچاؤ کی 6 انچ تک ربڑ بینڈ کے کھینچاؤ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فورس جو ہے وہ دونوں برابر آنی چاہیے، کیونکہ آبجیکٹ دونوں کنڈیشنز میں ریسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن بی ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ربڑ بینڈ 7 انچ تک کھینچا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگنے والی فورس 6 انچ تک کھینچاؤ کے معاملے میں لگنے والی فورس کے برابر ہوگی۔